اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہیں۔ مناقب اور ان کے کچھ فضائل مخالفین کے کتب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو لیجئے، یہ کتاب ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف عبد الرحمن السیوطی، جو مخالفین کے علماء کے دائرے میں ایک نہایت ہی پہچانے ہوئے اور ایک ہی نہایت ہی قابل احترام شخصیت ہیں۔ یہ ان کی تصنیف ہے، ان کی تالیف ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق جو روایات ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چلتے ہیں ابو بکر کی خلافت کی طرف۔ یہ ہے حدیث صفحہ نمبر 13، پہلا حدیث۔ انہوں نے اس حدیث سے اپنے کتاب کا آغاز کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں 60 حدیثاً، میں نے اس کتاب میں 60 احادیث جمع کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے سمیتھا، میں نے رکھا احیاء المیت، مردوں کو زندہ کرنا۔ احیاء المیت یعنی احیاء المیت، احیاء المیت مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ بفضائل اہل البیت یعنی وہ دل جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ دل حقیقت میں مردہ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں زندہ نہیں ہوتا۔ زندہ وہ دل ہوتا ہے جس دل میں ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مردوں کو زندہ کرنا فضائل اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے، یعنی دین سارا کا سارا کیا ہے؟ فضائل اہل بیت علیہم السلام، معرفت اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ اگر آپ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو پہچان گئے تو اللہ کو بھی حتماً پہچانیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں گے۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو اگر آپ پہچان گئے تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح طریقت، صحیح شریعت، اس کو بغیر کسی بدعت کے، اس کو بھی خالص انداز میں پائیں گے۔ اگر آپ نے اہل بیت علیہم السلام کو پہچان لیا تو آپ کی دین بھی سدھر جاتی ہے، دنیا بھی سدھر جاتی ہے۔ مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ حضرت سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال میری امت میں سفینہ نوح کی طرح ہے۔ سفینہ نوح کی کہانی یہ ہے کہ جس شخص نے بھی سفینہ نوح پہ سوار ہوا ہے، جو شخص بھی سفینہ نوح پر راکب ہوا ہے، وہ ہلاکت سے بچ گیا ہے، ڈوبنے سے بچ گیا ہے۔ باقی سب نوح کی جتنی امت تھی، سب کے سب نوح کے زمانے میں جتنے لوگ تھے، سب کے سب غرق بھی ہو گئے، ان پہ اللہ کی لعنت بھی ہو گئی ہے، اور وہ ابد الآباد تک جہنم میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے کہ اگر آپ اہل بیت علیہم السلام کو پہچان گئے، چاہے آپ گناہ گار ہوں، چاہے آپ کا تعلق ہندو خاندان سے ہو، سکھ خاندان، جس خاندان سے بھی ہو، بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، مالی آلت جو بھی ہو، گناہیں جتنے بھی ہوں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو اگر پہچان گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کس کی ہے؟ کشتی نوح۔ انسان جتنا بھی گناہ کار تھا، جتنا بھی وہ غریب خاندان سے تھا، جتنا بھی اس کا بیک گراؤنڈ، فیملی قبیلے والے جتنے بھی جرم پیشہ تھے، اگر وہ کشتی نوح میں اس کو ایک کونا مل گیا، اس کو کشتی نوح علیہ السلام میں بیٹھنے کی ایک جگہ مل گئی، تو اس کو دنیا میں بھی کامیابی، نبی اللہ نوح علیہ السلام کی صحبت، ان کی رضا، ان کی پناہ، ان کی شفاعت، اللہ کی بخشش اور جنت میں دخولی مل گئی۔ اور جو لوگ کشتی نوح میں سوار نہ ہوئے، جہنم ہی جہنم، دنیا میں بھی ڈوب گئے، آخرت میں بھی۔ تو احیاء المیت بفضائل اہل البیت، سب لوگ دنیا میں مرے ہوئے ہیں، میت ہیں، مگر وہ شخص جس کے دل میں معرفت ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ وہ پہلی حدیث یہ لے کے آتے ہیں، عن سعید ابن جبیر، سعید ابن منصور نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے سعید ابن جبیر سے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بدبخت صحابوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اے بدبختوں، میرے آنے سے پہلے تم تو مشرک تھے، تم تو محارم سے زنا کرتے تھے، تم شراب پیتے تھے، تم نجس کھاتے تھے، تم خبیث کھاتے تھے، تمہیں قتل نفوس محرمہ سے تمہیں شرم نہیں تھا، ایک دوسروں کے قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے عورتوں کو اٹھا لیتے تھے، اپنے محارم کے ساتھ، اپنے ماؤں کے ساتھ تم زنا کرتے تھے، اور تمہاری نسلیں بھی چلی ہیں تو اسی سے، یہ کیا ہے، محارم سے تمہاری نسلیں چلی ہیں، اور تم لوگ چکلے چلاتے تھے، چکلوں میں ملازمت کرتے تھے خاندانی طور پر، مرد و زن، تمہاری تو یہ حالت تھی، میں نے تمہیں نکال دیا اس سے، تمہیں توحید کا پتہ نہیں تھا، تمہیں خالق کون کا پتہ نہیں تھا، تمہیں اس کے صفات کا پتہ نہیں تھا، تمہیں اخلاق کا پتہ نہیں تھا، تمہیں کردار کا پتہ نہیں تھا، تمہیں طیب کھانے کا پتہ نہیں تھا، تم نجس کھاتے تھے، تمہیں خوف الہی کا پتہ نہیں تھا، تمہیں یہ شریعت غراء کا پتہ، میں نے تجھے اس درجے سے کہ حیوانیت سے بھی تم گرے ہوئے تھے، تم حیوان کا تم پہ بڑا شرف تھا، میں نے اس سے تمہیں نکال کر میں نے تجھے اسلام ایمان کی وادی میں متعارف کرایا ہے، اب اس کا اجر، اس کا تھینک یو، اس کا اپریشیشن میں تم سے نہیں مانگتا، ہاں البتہ یہ مانگتا ہوں المودۃ فی القربہ، کہ میرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے وفا کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی ان سے محبت کرنا، دل سے، جان سے، مال سے، حرکات سے ان کا فدائی ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ بھی جو میں نے تم سے طلب کیا ہے کہ تم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے مودت رکھو، ان سے محبت رکھو، یہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے ہی منفعت کے لیے ہے، تمہارے ہی منفعت کے لیے ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس سے اہل بیت علیہم السلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور یہ سب کے لیے ہے، جی پوری انسانیت کے لیے۔ انسانیت والے تو سمجھتے نہیں ان باتوں کو، مسلمان بھی ان باتوں کو تو نہیں مانتے۔ شیعوں کو کہتا ہوں، اے شیعو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اگر اہل بیت علیہم السلام سے محبت کی، تم نے ان کے راستے میں ایک قدم اٹھایا، تم نے اگر ان کی بظاہر، تمہاری تو نصرت ہو ہے ہی نہیں، ناصر تو ہے ہی نہیں تمہارے میں، ٹھیک ہے نا، اگر کبھی تم نے ان کے راستے میں قدم اٹھایا، ان کی نصرت کرنا ہے، کیا تم نے کبھی کوئی ہلکا پھلکا، وہ تو ہوتا نہیں تم سے، نہ تمہارے مولویوں سے ہوتا ہے، نہ تمہارے عوام سے ہوتی ہے، اگر کبھی کیا تو اس کا فائدہ تم کو پہنچتا ہے، اگر وہ تو فرض ناممکن ہے، فرض محال ہے، کیونکہ شیعوں کا اہل بیت علیہ السلام سے کیا واسطہ ہے؟ آج کل کے شیعوں کا بہت ہی کم، صرف نام پہ اہل بیت علیہ السلام کا نام کبھی کبھار آتا ہے، نہ عمل میں اور نہ یہ منہج میں ان کا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی ربط ہے۔ بہرحال یہ اور درد ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر، ان کی سے اپریشیشن کہ یا رسول اللہ تھینک یو، یا رسول اللہ شکران، ان کا شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی نصرت، ان کی مودت، ان سے وفا، ان سے دوستی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربا کون ہے، یہ قربا کون ہے، یہ القربا کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ یہ قربا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر دوسری حدیث میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ ابن منذر نے، ابن ابی حاتم نے، اور ابن ابی حاتم نے فرمایا اپنے کتاب کی تفسیر میں کہ میری کتاب کے سب احادیث صحیح ہیں، ابن مردویہ نے ان سب نے اپنے تفاسیر میں نقل کیا، اور طبرانی نے معجم کبیر میں، ان سب نے صحابی معروف مشہور عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، لما نزلت هذه الآیہ، جب اس آیت کا نزول ہوا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ قرابہ کون ہے، وہ اقارب کون ہیں جن کے متعلق اللہ نے ہم پہ واجب کر دیا ہے کہ اجر رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تم پر حق ہے،
کہ تم کو کفر سے، شرک سے، نجاست سے، ظلمات سے نکال کر وادی ایمان، نجات کے راستے پر، جنات کے راستے پر تمہیں قدم زن کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قربا سے مودت۔ وہ قربا کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سلام اللہ علیہ و فاطمۃ سلام اللہ علیہا و ولداہما، اور ان کے دو فرزند، یہ دو فرزند۔ اور اس زمانے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں حضرت امام باقر علوم الرحمن اور حضرت امام صادق صلوات اللہ علیہم اجمعین اور بقیہ ائمہ ابرار علیہم السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو ان کا ذکر کرنے کا اتنی ارجنسی نہیں تھا، اتنی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ جب ان کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے تو لوگ وہی جو ان کے زمانے میں ہیں، جو صحابہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان سے مودت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو بتانا ضروری تھا۔ وَإِلَّا ہمارے پاس روایات متواتر ہیں کہ ان فضائل میں اور ان اوصاف میں اور ان منازل اور مراتب میں 12 امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک اور ہم مرتبہ ہیں۔ اچھا، یہ اس مقدار میں اکتفا کرتا ہوں، اس سے زیادہ اس موضوع پر، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے موضوع پر بات نہیں کرتا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے اعداء اور ان کے دشمنوں کا متعین بیان کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کے فضائل بیان کرنا ضروری ہے۔